بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کا ایک مجمع تھا لیکن بے ہنگم نہیں، بہت پرسکون۔ ان میں کمال کا نظم و ضبط تھا۔ خطیب محترم بڑے دل نشین انداز میں اپنے سننے والوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے آگاہ فرما رہے تھے۔ اچانک ان کے لب خاموش ہو گئے، ان کی نگاہیں سامعین سے ہٹ کر کسی اور منظر پر جم گئیں۔ پھر وہ ممبر سے نیچے اتر گئے۔ سب لوگوں کے چہروں پر حیرانی تھی۔ انہوں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا۔ سامنے دو بچے جنہوں نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اپنی لمبی قمیضوں کی وجہ سے کبھی گرتے اور کبھی اٹھتے ہوئے خطیب محترم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور ممبر کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ دونوں بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور سننے والوں سے مخاطب ہوئے، لیکن اب جو بات ان کے مبارک لبوں سے ادا ہو رہی تھی وہ ان بچوں کے متعلق ہی تھی۔ آپ فرما رہے تھے، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد امتحان ہے۔ میں نے جب ان دونوں کو چلتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے اور گرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے اپنی گفتگو روک کر ان کو اٹھا لیا۔ یہ دونوں بچے جنہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی شفقت نصیب ہوئی تھی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر تھے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ان ننھے نواسوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ اکثر انہیں اپنے ساتھ رکھتے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے کسی ضرورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائے۔ آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس چادر کے نیچے کیا ہے۔ جب میں واپس جانے لگا تو میں نے عرض کیا، آپ نے یہ چادر کس پر اوڑھ رکھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے حسن اور حسین کو اٹھا رکھا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ دونوں میرے بچے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور اس شخص سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ یہ ننھے نواسے نماز میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے۔ ایک رات آپ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے
جب آپ سجدے کے لیے سر جھکاتے تو حضرت حسن اور حضرت حسین پشت مبارک پر چڑھ جاتے۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں کو شفقت سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیتے۔ پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تو وہ دونوں پھر سے آپ کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے۔ نماز کے دوران آپ نے ایک سجدہ لمبا کر دیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نماز میں آج آپ نے ایک سجدہ بہت لمبا کیا۔ ہم سمجھے شاید کوئی حکم نازل ہوا ہے یا پھر آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا، ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ میرے بچے نے مجھے سواری بنا لیا تھا اور میں نے اس کی تمنا پوری ہونے تک سجدے سے اٹھنا پسند نہ کیا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت پر جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے حسین رضی اللہ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیے۔ حضرت حسین ہنستے ہوئے قریب آتے تھے اور پھر دور نکل جاتے تھے۔ آخرکار آپ نے انہیں پکڑ لیا، پھر آپ نے انہیں اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپس میں بھی گہری محبت رکھتے تھے۔ ان دونوں کی عمر میں تقریباً 1 سال کا فرق تھا، لیکن ان کی آپس کی محبت کو دیکھ کر لوگ انہیں جڑواں بھائی سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص طور پر یہ تربیت دی تھی کہ بڑوں کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے اور چھوٹوں سے کس طرح شفقت سے پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بعض دفعہ حفاظت کا دم کرتے تھے اور یہ کلمات پڑھتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر ایک شیطان سے اور زہریلے جانور، سانپ، بچھو وغیرہ سے، اور ہر ایک آنکھ سے جو لگ جائے یعنی بری نظر سے۔ پھر آپ فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کلمات کے ساتھ اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی مبارک زندگی کے ان واقعات کو اور آپ کے ان فضائل کو بہت سے محدثین اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ سنن ترمذی کی کتاب المناقب میں مناقب الحسن والحسین بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ الاصابہ، الاستیعاب اور اسد الغابہ میں حضرت حسن اور حضرت حسین کا تذکرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔